ایک ہی شخصیت کا نام لو, حضرت حبیب ابن مظاہر, جو ہے حضرت حر کیا ہے, کوفے کے شہری ہیں. کبھی آپ کو یہ صرف تقریریں ہوتی ہیں ذہنوں کو مہمیز کرنے کے لیے, کبھی کوفے کی تاریخوں پہ آپ کو کتاب پڑھے تو کوفے کے اندر بڑی بڑی نامور شخصیات آپ کو ملیں گی جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی. میں نے کہا 50 سے زیادہ شہدائے کربلا کوفے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ان کی وفا کو چھوڑ کر اتنے شہید تو مکہ اور مدینہ کے نہیں ہیں جتنے شہید کوفہ کے ہیں. معاملہ میرے مولا میری مدد فرمانا, میں کہاں سفر کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ. امیر المومنین نے رسول اللہ کے بعد ایک شہر ہے جنبو البحر, توجہ فرمائیے, اس کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ مولا نے کاشتکاری کی ہے. وہاں پہ آج بھی اس علاقے میں میرے مولا علی کے نام کے اور میرے مولا کے بیٹوں کے نام کے کنویں موجود ہیں. وہاں پہ یہ اس قدر اس علاقے میں, اگر آپ وہی بات کریں نا, اگر بے وفائی پہ آئیں تو اس علاقے میں اس قدر بے وفائی تھی کہ مولا نے اپنے ساتھ لوگوں کو رکھنے کے لیے موصل کے علاقے سے ایک قبیلہ جہنیہ تھا, اس کو لا کر یہاں آباد کیا کہ تم آ جاؤ, تمہاری وفا پر ہمیں اعتبار ہے. ان پہ نہیں, ان پہ اعتماد ہے. اور وہ بھی اتنے وفادار تھے کہ شہدائے کربلا کے 72 شہیدوں میں سے کسی قبیلے کو یہ شرف حاصل نہیں سوائے بنی ہاشم کے کہ 3 شہید اس قبیلہ جہنیہ سے. توجہ ہے میرے محترم دوستو. یہ یہاں سے جہاں کوفے میں کچھ اشخاص کے اندر آپ کو برائی نظر آ رہی ہے, وہیں پہ کوفے کے اندر وفا بھی ہے. وہ وفادار شخصیات جنہوں نے حسین پہ اپنی جان قربان کر دی, جو شب ہجرت, شب عاشور میں جب اللہ اکبر شہزادی امام حسین سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ حسین کل کا دن مشکل ہے, آزما لیا ساتھیوں کو, کہیں ایسا نہ ہو کل یہ مشکل میں ساتھ چھوڑ کے چلے جائے. اللہ اکبر. یہ گفتگو, اور آقا حسین نے کہا کہ میری بہن میں نے آزما لیے, میں نے چراغ بجھا کے بھی دیکھ لیے, کوئی نہیں جانے والا, کوئی نہیں. لیکن جب بی بی یہ بات کر رہی تھی اپنے بھائی سے تو یہ کسی طرح یہ آواز حضرت حبیب ابن مظاہر کے کان میں پڑ گئی. فوراً سارے ساتھیوں, کوفی ہے, سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا مرنے کا مقام ہے, بطول کی بیٹی سوچ رہی ہے کل ہم چلے نہ جائے. تمام صحابیوں کو ساتھ لے کر خیمہ عالیہ بنت علی کے خیمے کے باہر آ گئے, اور باہر آ کر مخاطب آقا حسین سے ہوئے, کیونکہ جانتے ہیں بات کس سے کرنی ہے. سنانی علی کی بیٹی کو ہے, لیکن احترام یہ ہے مخاطب حسین ہوگا, مخاطب حسین ہوگا. آقا شہزادی کو ہماری وفا پہ شک ہے. آقا مولا ہم تلواریں گردن پہ رکھے باہر کھڑے ہیں, اگر علی کی بیٹی کا حکم ہو جائے تو یہیں پہ اپنی گردنیں کاٹ کر علی کی بیٹی کے قدم. یہ وفادار بھی تو اہل کوفہ ہیں, یہ وفادار بھی تو اہل کوفہ ہیں. اور عزیزان محترم جہاں یہ وفا ہے کوفے والوں کے اندر, وہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ یہ جو آج 28ویں شب آ گئی, کل 28 رجب کا دن ہے, حسین ظہرین کی نماز کے لیے روضہ رسول پہ موجود ہیں, اور قاصد آیا اور اس نے آ کر کہا حسین والی مدینہ بلا رہا. یہ صرف سننا تھا, قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. نانا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر پہ رہنے نہیں دے. نانا آپ کے دین کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. اور روتے ہوئے کہا نانا جس طرح بابا پلٹ کے نہیں آئے نا, نانا میں بھی پلٹ کے آنے والا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. بڑی دیر نانا نواسے میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی. اور حسین کا طریقہ کار یہ تھا کہ حسین ہر نماز کے بعد اپنی بہن کے گھر جاتا تھا. ہاں عالیہ بی بی کے دل کو چین نہیں ملتا تھا اگر زیارت حسین نہ ہو. 8-9 فروری کو پھر یہیں حاضر ہوں گا, تفصیل سے مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. چین نہیں آتا تھا عالیہ بی بی کو, دل کو چین نہیں آتا تھا. حسین نماز کے بعد بہن کے گھر جاتے تھے. آج نماز کے بعد بڑی دیر ہو گئی نانا کے روضے پہ.
بہن کو دیر ہوئی، بھائی کو دیر ہوئی، بہن کا دل بے چین ہو گیا، اپنی مسند سے اٹھ کے حجرے کے دروازے تک آ گئی، حجرے کے دروازے سے بے چین ہو کے صحن تک آ گئی، صحن میں بے چینی سے چلتی ہوئی گھر کے دروازے تک آ گئی، اور مقدمین کہتے ہیں جب گھر کے دروازے تک آ گئی نا، اس وقت جبریل نازل ہوئی اور آگے کہا حسین اللہ کہہ رہا ہے جلدی گھر جا ورنہ زینب وقت سے پہلے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیرے انتظار میں خیمے سے گھر سے باہر نہ آ جائے یہ سننا تھا۔ میرے مولا حسین نے فوراً قبر رسول کو چھوڑا۔ میں جملہ کہہ دوں، جس حسین کو مدینے میں زینب کا گھر سے باہر آنا برداشت نہیں، اللہ جانے کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ مولا آپ کی ہائے قبول کریں، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول ہوگا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا مصائب ہے یہ۔ فوراً اٹھے قبر حسین سے، اور جیسے ہی عالیہ بی بی کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا، بی بی دروازے پہ کھڑی ہے، تڑپ گئی، اور ابھی حسین کا پہلا قدم دروازے سے اندر آیا تھا کہ بہن نے دونوں باہیں بھائی کے گلے میں ڈالی۔ حسین خیر ہے آ جانے میں اتنی دیر ہو گئی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اتنی دیر ہو گئی؟ آقا حسین نے روتے ہوئے کہا، میں نے ساری تفصیلات میں نہیں جانا، آقا حسین نے روتے ہوئے کہا بس عالیہ دربار میں بلایا ہے، دربار میں بلایا ہے۔ دربار کا نام آنا سب بہن کا دل ہے، دربار کے حالات جانتی ہے، وہ دربار ہے جس سے ماں خالی واپس آئی۔ اجرم کہا حسین اکیلے نہیں جانے دوں گی، اور آقا کہہ رہے ہیں میں علم امامت سے جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں، کہا بے شک نہیں ہوگا لیکن میں دربار اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ حسین جانا چاہ رہے ہیں، عالیہ روک رہی ہے۔ جناب لبابہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً اپنے حجرے میں گئی اور رو کر کہا عباس تم یہاں بیٹھے ہو، حسین جانا چاہتا ہے۔ عالیہ جانے نہیں دے رہی۔ یہ جملہ سننا تھا، حضرت عباس تیزی سے وہاں آئے جہاں یہ دونوں ہستیاں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ہاں، مصائب تاریخ کی روشنی میں نہیں، احساسات کی روشنی میں پڑے جاتے ہیں۔ تیزی سے وہاں آئی جہاں یہ دونوں ہستیاں کھڑی ہوئی تھی۔ عباس کو آتا ہوا دیکھ کے نا اب 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، اور اس وقت کہا حسین اب جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ہائے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اب جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ حسین کو یہ کہہ کر عباس کی طرف دیکھے گا، عباس سر سے پاؤں تک میرے حسین کو غور سے دیکھ لے، سر سے پاؤں تک میرے حسین کو غور سے دیکھ لے، جیسا حسین دے رہی ہوں ویسا حسین واپس لوں گی۔ میں کہوں گا شہزادی یہی بات دسنی کو بھی کہی ہوتی کہ ایسا حسین مدینے لے کے جاؤں گی، پھر کیسے ممکن تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین تیرا ضرب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ عباس کے ساتھ حسین دربار میں پہنچے، میرے مولا حسین دربار میں پہنچے۔ کہا یزید بیعت مانگتا ہے۔ حسین کا ایک ہی جملہ تاریخ میں مہر ثبت کر گیا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے جو حسین نکلنے لگے تو مروان نے کچھ اشارہ کیا اس کی طرف، کہا اگر یہ آج چلا گیا پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہیں پہ گردن قلم کر دو۔ جب کہا نا سر قلم کر دو، اس وقت آقا حسین نے کہا یبن الزرقاء، اور نیلی آنکھوں والی طوائف کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ عباس کی تلوار بے نیام ہوئی، عباس کی تلوار کا بے نیام ہونا تھا۔ حسین نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر کہا عباس میرے نانا کا شہر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے نانا کا شہر ہے حسین، یہاں پہ میں نے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے ہیں لیکن تلوار نہیں نکالی۔ عباس یہاں جنگ نہیں کرنی، لیکن عباس کی تلوار کو بے نیام دیکھ کے سہم گئے بنو امیہ، اور اب حسین گھر میں آئے۔ وہیں بہن انتظار میں کھڑی تھی جہاں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلی علی کی بیٹی۔ اور اب جو حسین گھر میں داخل ہوئے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے کردار فاطمہ ہے، سامنے ثانی زہرا کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے، مستور کھڑی ہے، اور اب دیکھیے گا بی بی نے آقا حسین کی طرف دیکھا، بھیا خیر تھی؟ کیوں بلایا تھا ظالم نے دربار میں؟ حسین نے ایک لفظ میں جواب دیا، اور وہ لفظ یہ تھا زینب سفر درپیش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ زینب سفر درپیش ہے، سفر کا نام آنا تھا۔ علی کی بیٹی کے ذہن میں خیال آیا، پوچھا بھیا حسین وہی سفر؟ ہائے ہائے، ایسے لگتا ہے جیسے دونوں بہن بھائیوں میں سفر کی تفصیلات پہلے سے طے ہے۔ بھیا وہی سفر؟ کہا ہاں زینب وہی سفر۔ جب کہا نا وہی سفر، جو تھوڑی دیر پہلے زینب تھی اب علی بن گئی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب علی بن گئی، اور علی کے لہجے میں بول کے کہا اچھا حسین اگر وہی سفر ہے نا تو اپنی فوج تیار کر، میں اپنی فوج تیار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ سمیٹا میں نے اپنے بیان کو، میرے مولا حسین نے فہرست بنانا شروع کر دی، فہرست بنانا شروع کر دیا۔ عباس لکھتے جاؤ، میں مسافر لکھواتا جاؤں۔
اللہ اکبر، حسین ابن علی، عباس ابن علی، اون ابن علی، لکھتے جا رہے ہیں حسین، اور لکھواتے لکھواتے پھر بیٹوں کے نام لکھوائے، اور بیٹوں کے نام لکھواتے لکھواتے خیال رہے 27 رجب ہے، لکھواتے لکھواتے حسین نے کہا عباس لکھ علی اصغر ابن الحسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی اصغر ابن الحسین کا نام حسین کی زبان سے نکلا، عباس پہ قیامت بن کے گرا۔ ہاں، کیونکہ 9 رجب کو علی اصغر دنیا میں آئے ہیں، 27 رجب کو فہرست بن رہی ہے، کل 18 دن کا سن ہے شہزادے کا۔ جیسے کہا نا علی اصغر ابن الحسین، ایک دفعہ حسین کے چہرے کی طرف دیکھے گا، آقا کبھی 18 دن کے بچوں نے بغیر ماؤں کے سفر کیے ہیں؟ ہائے ہائے، بغیر ماؤں کے سفر کیے۔ حسین نے رو کے کہا عباس تجھے کس نے کہا بغیر ماں کے جائے گا؟ اس کی ماں بھی ساتھ جائے گی۔ رو کے عباس نے کہا آقا علی کی بہو کہاں، زہرا کی بہو کہاں، جنگلوں کے سفر کہاں؟ حسین نے طلب کر کہا عباس تو بہو کی بات کر رہا ہے؟ عباس لکھ زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی، نام آنا تھا تڑپ گیا، رو کے کہا نبی کی بیٹیوں کے نام نہ لکھوا، اور میری بہن رقیہ کا نام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ رو کر کہا عباس اگر زینب نہ جائے میرا مشن نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، نبی کا دین نہیں بچتا۔ میں کون کون سا پہلو مصائب کا آپ کے سامنے بیان کروں، بس سمیٹنے لگا ہوں اپنے بیان کو۔ فہرستیں بن گئی، اور جب بیویوں کے نام لکھے جا رہے تھے نا، تو لکھتے لکھتے پہلے بہنوں کے نام، پھر ازواج کے نام، پھر وہ لکھنے کے بعد اب لکھے جا رہے ہیں بیٹیوں کے نام، اور بیٹیوں کے نام لکھتے لکھتے، بیٹیوں کے نام لکھتے لکھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت الحسین، لکھ فاطمہ کبریٰ بنت الحسین۔ جب حسین کی یہ بیٹی چلنے لگی نا، جس بی بی کا نام آتا تھا وہ اپنے خیمے میں، اپنے حجرے میں تیاری کرنے چلی جاتی تھی۔ جب آیا نا فاطمہ کبریٰ بنت الحسین، بی بی چلنے لگی نا، تو جسے جانے کا سب سے زیادہ یقین تھا، جناب سغرا نے بہن کا دامن پکڑ کے کہا بہن ایک لمحے کے لیے رک جا، ابھی میرا نام آئے گا، پھر ہم دونوں اکٹھی تیاری کر لیں گے۔ ابھی سغرا کا یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا عباس لکھ سکینہ بنت الحسین، اور سکینہ کا نام آنا تھا۔ تڑپ کے بابا کے قدموں پہ گری، رو کے کہا بابا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، او بابا مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ رو کے کہا سغرا تیری شکل میری ماں زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کی ہائے قبول فرمائے۔ جناب سید آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ بس آخری جملہ ہے، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو، اب اس سے زیادہ سرگت نہیں ہے، ختم ہوا میرا بیان۔ بیویاں جانے لگی، جانے لگی، ہر بی بی جا رہی ہے، سغرا ہر بی بی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور یہ وہ منزل ہے کاش کوئی محسوس کر سکے، جو بی بی گزرتی ہے نا وہ سغرا سے نظریں نہیں ملاتی۔ اللہ اکبر، سر جھکا کے گزر جاتی ہے، اور سغرا جاتی ہوئی بی بی کی پوچھ دیکھتی۔ یہ بھی چلی گئی، یہ بھی چلی گئی، ابھی تک سب چلی گئی، نہیں باہر آئی تو اصغر کی ماں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ امام چلتے ہوئے شہزادی کے حجرے میں آئے، کہا اصغر کی ماں آپ نے نہیں جانا؟ کہا سردار کیسے ممکن ہے آپ جائیں اور میں نہ جاؤں؟ میں نے جانا ہے۔ کہا پھر جا کیوں نہیں رہی؟ کہا مولا صرف اتنا بتائیں رستے میں سغرا بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے گودیوں کھلائی ہے، میں نے پالی ہے، میں کیسے اس کے سامنے سے گزر جاؤں؟ میں کیسے اس کے سامنے سے گزر جاؤں؟ حسین نے رو کے کہا میں بیٹی سے باتیں کرتا ہوں، تو میرے پیچھے سے گزر جا۔ باقی بھی تو گزر گئی، تو میرے پیچھے سے گزر جا۔ حسین بیٹی کے سامنے کھڑے ہوئے، ادھر سے جناب بی بی گزرنے لگی، بی بی گزرنے جا رہی تھی کہ سغرا نے رو کے کہا کوئی اتنا غریب بھی نہ ہو جائے کہ پالنے والی ماں بغیر ملے جان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیری ہائے قبول کرے۔ ہاتھوں کو آزاد کر لینا، بس آخری جملہ ہے ماتم کا، ہاتھوں کو آزاد کر لینا۔ پالنے والی ماں بغیر ملے جا رہی ہے، یہ سننا تھا۔ بی بی کے قدم رک گئے، جناب میرا باپ کے قدم رک گئے۔ قریب آگے کہا سغرا میں کیا کروں، تیرے بابا کا حکم ہے، وقت کے امام کا حکم ہے، جسارت نہیں ہے اس لیے جانا ہے۔ کہا اماں چلی جاؤ، میرا بھائی تو مجھ سے ملواتی جاؤ۔ اب ہائے کر لینا، اس سے آگے میں نے پڑھنا نہیں کہ بھائی تو مجھ سے ملواتی جاؤ۔ کہا ہاں لو سغرا بھائی سے ملو۔ جناب سغرا نے جناب اصغر کو ہاتھوں میں لیا، 18 سال کا شہزادہ ہے لیکن باہم۔
اللہ اکبر، بہن کے گلے میں ڈال لی ہے، اور اب ایسے لپٹا ہے بہن سے اصغر، ایسے لپٹا کہ ماں بلاتی ہے اصغر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ماں بلا رہی ہے اصغر نہیں آ رہا، بہنیں بلا رہی ہیں اصغر نہیں آ رہا، پھوپھیوں نے بلایا اصغر نہیں آیا۔ جب نہیں آیا نا اس وقت جناب سغرا نے کہا نہیں جو جاتا چھوڑ جاؤ میرے پاس، 18 دن کا شہزادہ کہاں، جنگلوں کے سفر کہاں، چھوڑ جاؤ میرے پاس۔ آقا حسین نے کہا سغرا ایک بات کرنے دے، اس کے بعد تو جان تیرا بھائی جانے۔ حسین نے آگے بڑھ کے اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، کچھ کہنا تھا حسین